بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلسلہ سیرت رسول عربی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ 7ویں ویڈیو ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں جہاں تک بتایا اس کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا جو شعبہ تھا تجارت کا وہ اپنائے ہوئے تھے، اور اتنی ایمانداری اور صفائی کے ساتھ نبی علیہ السلام کام کیا کرتے تھے کہ پورے مکہ تو کیا پورے عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی۔ حضور کی امانت، حضور کی صداقت اور حضور کی طہارت کی ہر طرف مثالیں دی جانے لگیں۔ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن اس موقع پہ بھی نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا کہ یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، کسی کے ساتھ کبھی ایک پیسے کی خیانت نہیں کی اور کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو نبی علیہ السلام کا جب یہ چرچا ہوا تو لوگ جو ہے دور دور سے نبی علیہ السلام کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آنے لگے۔ نبی علیہ السلام کے پاس زیادہ پیسے تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو سسٹم رائج تھا تجارت کا وہ یہ ہوتا تھا کہ جن کے پاس مال ہوتا تھا، پیسے ہوتے تھے اور وہ تجارت پر نہیں جا سکتے تھے، تو وہ ایسے لوگوں کو اپنا پیسہ دے دیا کرتے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا اور وہ تجارت کر سکتے تھے۔ تو راس المال جو اصل مال ہوتا تھا وہ تو واپس مالک کو مل جاتا تھا، اور جو منافع ہوتا تھا وہ دونوں میں برابر شریک ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام اسی طرح تجارت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، تو وہ بڑی امیر تھیں اور تاجرہ تھیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی ان کو طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا، اتنی پاکیزہ اور نیک تھیں، تو طاہرہ اور طیبہ ان کا نام مشہور تھا۔ تو یہ بھی تجارت کیا کرتی تھیں، چونکہ عورت تھیں خود نہیں جا سکتی تھیں تو لوگوں کو کرائے پر لے کر اور اس طرح جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی شہرت سنی اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کے نبی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو جو پیسے مقرر ہوئے وہ دیے، اور ان کو کہا کہ آپ ملک شام چلے جائیں تجارت کے لیے، اور اب میرے غلام میسرہ اس کا نام ہے، اس کو بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں، یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے کام آئے گا۔ اور ساتھ ہی اپنے غلام کو الگ سے کہہ دیا کہ ذرا ان پر نظر رکھنا اور ان کی جو کیفیات ہوں مجھے واپس آ کر بتانا۔ نبی علیہ السلام نے مال تجارت خریدا، میسرہ کو ساتھ لیا اور ملک شام تشریف لے گئے۔ جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ برکتیں چلتی تھیں، تو میسرہ کے آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، وہ ہر چیز دیکھتا تھا، تو اس نے غور کیا کہ انہوں نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، ہر چیز امانت ان کے اندر موجود تھی۔ چیز میں اگر کوئی خامی ہوتی تو وہ نبی علیہ السلام پہلے بتا دیا کرتے تھے، پھر بیچا کرتے تھے اور لوگوں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ برکتیں تو وہ دیکھ ہی رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک دن یہ دونوں بصرہ کے بازار میں پہنچے، تو وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا نستورہ، عیسائی راہب تھا، عیسائی عالم تھا یہ، تو اس کی خانقاہ تھی، اس کے قریب یہ لوگ اترے۔ تو راہب جو ہے وہ میسرہ کو جانتا تھا پہلے سے، تو اس نے کہا، اس کو بلایا اور کہا کہ اے میسرہ مجھے بتاؤ یہ تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے، یہ جو جس درخت کے نیچے فلاں شخص اترا ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ اہل حرم میں سے قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، محمد نام ہے ان کا۔ تو اس راہب نے کہا، نستورہ نے کہا کہ اے میسرہ اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کوئی بھی نہیں اترا آج تک کبھی، تو تم مجھے بتاؤ کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آتے ہیں؟ تو میسرہ نے کہا ہاں، اور وہ کبھی بھی دور نہیں ہوتے، ہمیشہ ان کے آنکھوں میں سرخ ڈورے رہتے ہیں۔ تو راہب نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو وہی ہیں جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ آیا ہے، یہ آخر الانبیاء ہیں، سب سے آخری نبی ہیں، اور اے میسرہ تم ان کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تم گواہ رہنا کہ اگر میں نے ان کا زمانہ پایا تو میں ان پر ضرور ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ بازار بصرہ میں خرید و فروخت کی خوب منافع حاصل ہوا، واپس مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچ کر نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے، سارا حساب کتاب برابر کیا اور منافع جو تھا وہ آدھا آدھا کر کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میسرہ کو بلایا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا آپ نے دیکھا؟ تو میسرہ نے تمام سفر کے تمام واقعات بیان کیے اور نبی علیہ السلام کی شان اور نبی علیہ السلام کی برکت کی اطلاع دی اور راہب والا واقعہ بھی سنایا۔ تو حضرت خدیجہ جن کے دل میں پہلے سے نبی علیہ السلام کے لیے بہت عزت تھی اور بڑھ گئی، اور حضرت خدیجہ نے اس کے بعد نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور ان کی اجازت سے نبی علیہ السلام نے پھر حضرت خدیجہ کو نکاح کے لیے حامی بھر لی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھیں، اور 2 دفعہ ان کی اس سے پہلے شادی ہو چکی تھی، بیوہ تھیں، اور پہلے شوہروں سے ان کی 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام ہند تھا اور بیٹی کا نام ہندا تھا۔ تو نکاح طے پا گیا، اور اس واقعے کے 2 یا 3 مہینے بعد ان کا نکاح پڑھا دیا گیا، اور حضرت سیدنا ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور 500 درہم مہر رکھا گیا جو کہ حضرت ابو طالب نے ادا کیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، نبی علیہ السلام کی ہر بیوی کا جو مہر تھا وہ 500 درہم ہی تھا۔ اور حضرت سیدنا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے، اور ان فضیلتوں میں سے کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے، جو کہ حضرت سیدنا ام المومنین حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہیں۔ باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت سیدنا خدیجہ نے ہر طرح نبی علیہ السلام کی مدد کی، اپنے مال سے، اپنی خدمت کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اور اسلام لانے والے لوگوں میں جو عورتوں میں سب سے پہلا نام آتا ہے وہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اور ان کے وفات کے بعد نبی علیہ السلام اس انداز میں اتنے پیار سے ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آتا تھا حضرت خدیجہ پہ۔ تو بڑا مقام ہے اور خاتون جنت کے نام سے مشہور ہیں۔ بہرحال ساتھ رہتے رہے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال ہو گئی۔ جب نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال ہوئی تو اس وقت خانہ کعبہ کو، عمارت کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہوا تھا، تو قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ ایک جہاز تھا تو وہ دریا سمندر کے کنارے پر لگ کے ٹوٹ گیا تھا، تو اس کی لکڑی باقاعدہ خریدی گئی اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ تعمیر جب مکمل ہونے لگی تو آخری معاملہ پیش آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ 4 قبیلے قریش کے اس تعمیر میں شریک تھے، تو ایک بہت بڑا اعزاز اور منصب تھا کہ حجر اسود کو کون لگائے گا۔ چنانچہ اختلاف ہو گیا چاروں قبیلوں میں، سب کہنے لگے کہ یہ تو ہم لگائیں گے، ہم بڑے ہم لگائیں گے۔ اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں، جنگ کی نوبت آ گئی۔ بلاخر کچھ بڑے بوڑھے جو سردار تھے وہ لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے اس کا حل نکالا، اور وہ حل یہ تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ کل صبح سب سے پہلے حرم میں کون داخل ہوگا۔ جو بھی خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ سب کو ماننا پڑے گا، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے سب کو اس فیصلے کی پاسداری رکھنی پڑے گی۔ سب نے اتفاق کر لیا اور سب انتظار کرنے لگے۔ صبح جب ہوئی لوگ منتظر تھے کہ دیکھیں کون آئے گا، تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کو اعزاز یہ حاصل ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھتے ہی سارے لوگ پکار اٹھے، چیخ اٹھے کہ یہ تو صادق ہیں، یہ تو امین ہیں، ان کا تو فیصلہ جو کریں گے ہم سب کو قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عزت اور برکت اس طرح عطا فرمانی تھی خانہ کعبہ کو کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے مطابق حجر اسود نصب ہونا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بہترین دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکم دیا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حجرت اسود کو اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھا اور کہا کہ چاروں قبیلوں کے جو سردار ہیں وہ اس چادر کے 4 کونے پکڑ لیں۔ چاروں نے پکڑ لیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور نصب فرما دیا جس جگہ پر۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ حجر اسود کی تنصیب میں ہم سب شامل ہیں، اور دیکھا جائے تو نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ کام ہوا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوا ہوگا۔ تو یہ اس وقت ہوا تھا جب نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی، تو نبی علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، سال گزرتے گئے یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہاں سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو واقعہ سنائیں گے۔ بس یہ بتانا مقصود تھا کہ اس وقت تک قریش اور پورا عرب نبی علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا، بہت پیار کرتے تھے سب لوگ، نبی علیہ السلام کو صادق، امین اور مختلف قسم کے اعزازات سے نوازتے تھے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے جب بعد میں ان کو اعلان نبوت کیا، جب بتایا لوگوں کو، تو یہی لوگ جو حامی بڑھتے تھے وہی سب دشمن ہو گئے۔ تو بہرحال یہاں تک کے لیے بس اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آگے کے واقعات اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اسکول کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔